تو آج ہے 16 دسمبر 2022 اور وہ پاکستان جس کے بارے میں ہم آج تک سنتے ہیں کہ وہ تا قیامت رہنے کے لیے بنا ہے، وہ 16 دسمبر 1971 کو دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اور اگر ہم اس کی وجوہات کی بات کریں تو وہ اتنی زیادہ ہیں کہ شاید وہ گھنٹوں کہانی سناؤں تو ختم نہ ہو، اسی لیے بہت سے فیکٹس نہیں نریٹ کیا جائیں گے اس ویڈیو میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو اوائڈ کیا جا رہا ہے، مطلب یہ کہ ایک شارٹ سمری میں اتنا ہی پوسیبل ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو مشرقی پاکستان میں پاکستان کی تحریک کے لیے بڑی سٹرانگ موومنٹ تھی، انفیکٹ مسلم لیگ کی بنیاد وہاں پڑی تھی۔ اور 1947 کو جب پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرتا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ ہے، یعنی کہ پہلے دن سے ایک ان نیچرل اسٹیٹ جس کی کوئی بارڈر ہی نہیں ملتی آپس میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ وجہ اس کی علیحدگی کی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ان نیچرل اسٹیٹ ہے جس کا ایک اکائی بہت دور ہے اور دوسری جانب ہے۔ تو دیکھا جائے تو جناح صاحب کی اپنی پالیسی سے اس کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ 1948 21 مارچ کو جناح صاحب ڈھاکہ میں انگریزی میں خطاب کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language categorically denies the inclusion of Bengali as a national language۔ اب بات یہ تھی کہ بنگال اس ٹائم کا بڑا نیشنلسٹک تھا اور ان کی ایک پوری طویل تاریخ تھی، اپنا کلچر، اپنی تہذیب تھی، اپنی زبان تھی۔ تو پاکستان کے فاؤنڈر نے ڈھاکہ جا کے، کیونکہ ان کو اردو اچھی نہیں آتی تھی، تو انہوں نے انگریزی زبان میں کہا کہ اردو ہماری قومی زبان ہوگی، جس سے اسی دوران جو جلسہ عام میں عوام کھڑے ہوئے تھے وہیں پہ انہوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ تو یہ جو غم و غصہ تھا بنگالی عوام کا وہ بڑھتا گیا اور 1952 میں وہاں پر جو دنگے فساد تھے اس کا آغاز ہو گیا، رائٹس شروع ہو گئے، اور اس کو لینگویج رائٹنگ بھی کہتے ہیں۔ اور اسی کی تحریک سے عوامی مسلم لیگ ایمرج کرتی ہے، جو کہ بعد میں 1955 میں عوامی لیگ کے نام سے مشہور ہوئی اور اس کا نام بدلا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو یہ عوامی لیگ جو کہ بعد میں بنگلہ دیش کی سپریشن کی وجہ بنتی ہے اور موومنٹ چلاتی ہے، شیخ مجیب جس کو ہیڈ کرتا ہے، اس کی بنیاد کہاں ہے؟ قومی زبان کے مسئلے پہ۔ تو پہلا سوال تو آپ یہ پوچھیں نا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ جا کر یونیلیٹرلی آپ ایک اعلان فرما دیں اور اس میں کسی کو انکلوڈ نہ کریں، نیشنل لینگویج کا سوال کھڑا ہی نہ کرتے۔ 1956 تک اگر آپ نے آئین نہیں بنایا تو 1956 تک آپ یہ بھی نہ بتاتے کہ قومی زبان کون سی ہے، تاکہ ایک اکائی آپ کی اس طرح سے باغیانہ رویے کی طرف نہ جاتی۔ لیکن پتہ نہیں کس جو ہے وہ سینس نے پریویل کیا اور ایسا اعلان کروایا گیا یا کیا گیا جس سے شروع سے ہی نفرت کے بیج جو تھے وہ بو دیے گئے ویسٹ پاکستان کے لیے۔ محمد علی بوگرا جو کہ اس وقت کے پاکستان کے رہنما تھے، تو انہوں نے 1954 میں 1 یونٹ کی تشکیل کا آغاز کیا، 55 میں یہ امپلیمنٹ ہو گیا۔ تو اب دیکھا پاکستان یعنی کہ ویسٹ پاکستان کے حکمرانوں نے یہ تھا کہ اگر ایسٹ کی ہم بات کریں تو وہ پاپولیشن میں ہم سے زیادہ ہے، یعنی کہ وہ اکثریت ہے، وہ میجورٹی ہے، 51-52% ہے۔ تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم اگر الیکشنز بھی کرواتے ہیں، کوئی اسٹیٹ کرافٹ تشکیل دیتے ہیں، تو ہم تو آؤٹ نمبرڈ ہو جائیں گے، ہماری پاپولیشن کم ہے اور وہ بہت بڑی اکائی ہے، بہت بڑا صوبہ ہے، تو باقی صوبے جو ہیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ تو چونکہ ایک بنگالی میجورٹی کو کینسل آؤٹ کرنا تھا، اس کے افیکٹ کو کینسل کرنا تھا، تو آپ نے سارے ویسٹ کو ایک یونٹ بنا دیا اور آپ نے کہا کہ پاکستان کے جتنے بھی ویسٹرن صوبے ہیں اس کی ایک اکائی تشکیل دو اور ایسٹ اور ویسٹ تاکہ برابر ہو جائیں، تاکہ اسٹیٹ کرافٹ کو رن کرنے میں آسانی ہو، جس کے اندر آپ کا خوف چھپا ہوا تھا کہ کہیں بنگالی آ کے آپ کو لیڈ نہ کرنا شروع ہو جائیں، بیکاز یو آر دا سپیریئر ریس۔ تو 1 یونٹ کی پہلی غلطی 1955 میں ہوتی ہے، جس کے بعد ایوب صاحب ٹیک اوور کرتے ہیں اور صدارتی نظام کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور وہی صدارتی نظام جس کے بعد میں 1956 میں کوشش بھی ہوتی ہے کہ دوبارہ سے بنگالی اور اردو کو قومی زبان بنا دیا جائے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جو تحریک ہے وہ چلتی رہتی ہے اور صدارتی نظام کے آنے کے بعد صدر صاحب ساری طاقت اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور جو ایبڈو قوانین کا ایوب صاحب نے اطلاق کیا، یعنی کہ الیکٹو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر، اس کے تحت تمام سویلین رہنماؤں کو، جس میں بہت بڑے بڑے نام تھے، شیخ مجیب صاحب کا نام بھی اس میں شامل تھا، ان کو الیکشن سے ہی نااہل کر دیا گیا کہ آپ لڑ ہی نہیں سکتے۔ تو آپ نے ڈس انفرنچائز کر دیا ایک ایسی قوم کو جو کہ پہلے ہی آپ سے ناراض ہے اور شکایات کے انبار لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ دوسری حیران کن بات یہ ہے کہ فاطمہ جناح صاحبہ جو کہ بہن تھیں قائد اعظم محمد علی جناح کی، تو وہ جب ایوب خان صاحب کے خلاف الیکشن لڑ رہی تھیں تو ان کے خلاف بھارتی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا اور ان کو ڈیمین کیا گیا، بڑے بڑے ذاتی حملے ان کے اوپر کیے گئے۔ تو اس ٹائم ایسٹ پاکستان میں ان کے لیے سپورٹ زیادہ تھی اور وہاں پر لوگ ان کو سپورٹ کر رہے تھے ایوب کی ڈکٹیٹرشپ کے اگینسٹ۔ لیکن جب دیکھا یہ گیا کہ وہاں پر
انتخابات میں کھلے عام دھاندلی ہوئی ہے اور ایوب صاحب الیکشن جیت گئے، بھٹو صاحب بھی ان کے ساتھ موجود تھے، تو آخری وہ امید تھی جو کہ ایک بنگالیوں کی دم توڑ گئی اور انہیں آئیڈیا ہو گیا کہ یہاں ہماری دال نہیں گلنے والی۔ پریزیڈنٹ نے ساری پاورز اپنے پاس رکھ لیں اور اتنا امپاور کر دیا اس صدارتی نظام کو، جس کا آج کل بھی بہت سے لوگ ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں پریزیڈنشل سسٹم چاہیے، یہ دیا آپ کو پریزیڈنشل سسٹم نے کہ ایک پورا یونٹ آپ سے علیحدہ ہونے کے در پہ ہو گیا۔ پھر آپ نے 1965 کا پنگا لے لیا، اور بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ جنگ پاکستان نے شروع نہیں کی تھی، تو آپ جبرالٹر کے بارے میں پڑھ لیجئے، کسی اور دن اس پہ تفصیل سے بات ہوگی۔ لیکن وہ جنگ شروع ہونے کے بعد ایسٹ پاکستان کو ہم نے بتا دیا کہ آپ کی تو ویسے ہی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ 65 میں ایسٹرن بارڈر خالی پڑا ہوا تھا، وہاں پر ہم نے آرمی ہی ڈپلوائے نہیں کی اور ان کو یہ بتا دیا کہ اگر وہاں پہ انڈین فوج آتی بھی ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسٹ کو بچاؤ۔ اور 80% پاکستان کی فوج ویسٹ پاکستان میں اسٹیشنڈ تھی، یعنی کہ 49% پاکستان میں 80% فوج، 51% پاکستان میں صرف 20% فوج، جس سے آئیڈیا ہو گیا بنگالیز کو بھی کہ ہم سگے نہیں ہیں ان کے، نہ یہ ہمارا سوچتے ہیں۔ اس دوران سب سے بڑے جو گریونسز تھے، جو مسائل تھے ایسٹ پاکستان کو ہم سے، وہ یہ تھے کہ ہمارا کیپٹل جو ہے وہ یہاں سے نکل کے ویسٹ پاکستان میں انویسٹ ہوتا ہے، کیونکہ شروع سے انڈسٹری جو تھی وہ وہاں پر موجود تھی اور یہاں پہ تو کوئی آج تک پروڈکشن ہوئی نہیں ہے سوائے بچے پیدا کرنے کے۔ ابھی تک ہم کسی بھی انڈسٹری کو تھرائیو کرتا ہوا نہیں دیکھتے ویسٹ پاکستان کے اندر، اسی لیے 71 کے بعد سے ہماری اکانومی بھی نیچے آنا شروع ہو گئی اور سب تباہ ہو گیا، کیونکہ یہاں پر انڈسٹری لگائی ہی نہیں گئی تھی۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے ایکسپینس پہ ویسٹ پاکستان ڈیولپ ہو رہا ہے، اسلام آباد کی تشکیل دی جا رہی ہے، یعنی کہ اسلام آباد کو اسکریچ سے بنایا گیا، کیونکہ اس سے پہلے وہاں پر وہ شہر موجود نہیں تھا۔ تو کیپٹل بنانے کے لیے آپ نے ایسٹ پاکستان سے پیسہ نکال کے اسلام آباد پہ لگایا۔ اسی کے لیے بنگالیز کہتے تھے کہ ہمیں اسلام آباد کی فضا سے پٹسن کی خوشبو آتی ہے، یعنی کہ پیسے ان کے، ڈیولپمنٹ ویسٹ پاکستان میں۔ تو خیر یہ مسائل بڑھتے گئے، اور جب صورتحال اس نہج پر پہنچی کہ غم و غصہ آسمان پر پہنچ گیا، تو شیخ مجیب صاحب جو کہ عوامی لیگ کے رہنما تھے، انہوں نے 6 نکات تشکیل دیے اپنے، اور یہ 6 نکات یعنی کہ 6 پوائنٹس انہوں نے 1966 میں ایوب خان صاحب کے سامنے رکھے اور ڈیمانڈ یہ کیا کہ ہمیں اب یہ شرائط منظور کروا کے دی جائیں۔ اب اس کا ذرا ایک بریف سا انٹرو آپ کو دیتا ہوں۔ اس 6 میں پہلا نکات میں سے یہ تھا کہ ٹرو پارلیمنٹری ڈیموکریسی، یعنی کہ پارلیمانی نظام میں حکومت اور جمہوریت لے کر آئیں، پریزیڈنشل سسٹم کو ختم کریں، صدارتی نظام نے سب تباہ کر دیا، عوام کو ان کا حق نہیں مل رہا، اسی لیے پارلیمانی نظام ہو۔ نمبر 2 پہ تھا اونلی ڈیفنس اینڈ فارن افیئرز فار دا فیڈریشن، یعنی کہ جو ایک وفاق ہے اس کے لیے صرف دفاعی معاملات اور جو خارجہ امور ہیں، جو فارن ریلیشنز ہیں، ان کے انڈر صرف وہ آنا چاہیے، اس کے علاوہ باقی سارے معاملات صوبے کے پاس ہونے چاہیے، تاکہ بنگالیز جو ہیں وہ اپنی حکومت خود چلا سکیں، کم از کم ہر چیز اسلام آباد سے بیٹھ کر نہ ہو۔ تیسرا مطالبہ کا یہ تھا کہ جو کیپٹل کا انفلو ہو رہا ہے، یعنی کہ جو پیسہ ایسٹ پاکستان سے نکال کے ویسٹ پہ لے جایا جا رہا ہے، اس کو روکا جائے تاکہ ہماری جو ویلتھ ہے وہ ہماری اپنی ڈیولپمنٹ پہ لگ سکے۔ چوتھا مطالبہ یہ تھا کہ جو ٹیکس کلیکشن کا رائٹ ہے، یعنی کہ ٹیکس اکٹھا کرنے کا حق جو ہے وہ صوبائی اکائیوں کے پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس میں سے ایک حصہ مختص کریں جو ہم نے وفاق کو دینا ہے، تاکہ ہم ٹیکس اکٹھا کریں، وفاق کو ایک پرپورشن جو گارنٹی کیا جائے وہ ہم ان کو دیں، ایسا نہ ہو کہ سارا ٹیکس وفاق نکال کے لے جائے اور بعد میں ہمیں واپس کر رہا ہو۔ پانچواں مطالبہ یہ ہے کہ 2 سیپریٹ اکاؤنٹ کھلوائے جائیں جو کہ فارن ایکسچینج ارننگز کے لیے ہوں، ایک ایسٹ کا ہو ایک ویسٹ کا ہو، تاکہ اس میں بھی جو ہمارے معاشی معاملات ہیں وہ مختلف طریقے سے چلائے جا سکیں، اور ایسٹ پاکستان کا ایک اپنا ایکسچیکر موجود ہو، تاکہ ان کو آئیڈیا ہو کہ یار یہ ہماری ویلتھ ہے، یہ سپینڈنگ ہے، یہ جی ڈی پی ہے، یہ ہم نے بیرون ملک سے کمایا ہے، تو ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی آف ریسورسز تھی وہ بہتر بنائی جا سکے۔ اس کے بعد میں جو آخری مطالبہ تھا وہ تھا جی سیپریٹ ملیشیا اور پیراملٹری فورس، یعنی کہ ہماری اپنی پیراملٹری فورس ہو، جس طرح بلوچستان میں آپ دیکھتے ہیں لیویز ہے یا اور ہیں، اس طرح وہ اپنی فورس مانگ رہے تھے اس ٹائم پہ۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ان 6 مطالبات کی بات کریں تو اس میں سے 4 معاشی مطالبات ہیں، یعنی کہ 4 پیسوں کے بارے میں ہے کہ ہمارے پیسے کم از کم ہم پہ خود پہ لگنے دو۔ تو اس سے آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ جو ڈسکارڈ تھی وہ معاشی ڈسکارڈ تھی شروع میں، کیونکہ آپ ایکسپلائٹ کر رہے تھے وہاں سے یہاں پہ، تو اس کے خلاف 4 نکات تھے۔ ایک جمہوریت کے حق میں تھا، اور چھٹا اپنے ڈیفنس کے حق میں تھا، کیونکہ آپ نے 65 وار میں پورا فرنٹ ہی خالی چھوڑ دیا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ تمام نکات کی جو اسپرٹ ہے یہ بالکل ملتی جلتی ہے 18ویں ترمیم سے۔ اب آپ حساب لگائیں کہ عرصے بعد
اسی ویسٹ پاکستان نے اپنی پارلیمنٹ سے 18ویں ترمیم پاس کروائی آج سے چند سال پہلے، اور صوبائی اکائیوں کو امپاور کیا، وفاق کو کمزور کر دیا۔ تو شیخ مجیب بھی اس ٹائم وہی فرما رہا تھا، وہ بھی تب یہی کہہ رہا تھا، لیکن اس وقت تمام سیاستدانوں نے بشمول بھٹو اور دیگر جو سیاستدان تھے انہوں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف غداری اور بھارت سے مل کے بنگلہ دیش کو پاکستان سے علیحدہ کرنے کا، ایسٹ پاکستان کو علیحدہ کرنے کا پلان ہے، اسی لیے یہ 6 نکات بالکل قبول نہیں کیے جائیں گے، اور اب 18ویں ترمیم پاس کر لی ہے۔ تو یہ 6 نکات لے کے مجیب صاحب واپس جاتے ہیں ڈھاکہ، اور اس کے فوراً بعد ان کے اوپر اگرتلا سازش کا الزام لگ جاتا ہے، یعنی کہ وہ ہندوستان کے شہر اگرتلا پہنچے، یہ الزام لگا، اور کہا گیا کہ وہاں پر انہوں نے ایسٹ پاکستان کی یعنی کہ مشرقی پاکستان کی حکومت کو گرانے کی سازش کی، اور اس پہ ان پہ غداری کا مقدمہ چلا، اور 1968 میں ان کو اس مقدمے کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد سے وہ جیل میں ہی رہے، اور پھر ایسٹ پاکستان کی ایک موومنٹ جو تھی وہ زور پکڑ گئی، کیونکہ اگر آپ اتنے پاپولر لیڈر کو غداری کی بیس پہ اور ملک سے علیحدگی کا الزام لگا کے اریسٹ کرتے ہیں تو عوام میں جو جنونیت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس دوران شیخ مجیب کی جو پارٹی تھی وہ مطالبہ کرتی رہی کہ 3500 کروڑ روپے ویسٹ پاکستان نے ایسٹ پاکستان کے دینے ہیں، ایکسپلائٹیشن جو کی ہے اس میں اگر بیلنس کریٹ کرنا ہے تو، لیکن پاکستان کا اسٹیمیٹ بہت چھوٹا تھا، یعنی کہ ویسٹ پاکستان کا، اسی لیے اس پر بھی کوئی بات نہ ہو سکی، اور جو معاشی گریونسز تھیں وہ وہاں کی وہاں رہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ بھٹو صاحب جن کو بڑا اسسٹ کیا، بڑا ہیلپ کیا ایوب خان صاحب نے، فاطمہ جناح صاحبہ کے الیکشن کے اگینسٹ بھی ایوب خان صاحب کا ساتھ دیا بھٹو صاحب نے، اور ان کی کابینہ کا حصہ رہے، وہی ایوب خان صاحب کے خلاف ہو گئے، انہوں نے پیپلز پارٹی بنا لی، اور ویسٹ پاکستان میں بھی بھٹو صاحب کے لیڈرشپ کے اندر ایوب کے خلاف تحریک چلنا شروع ہو گئی، اور ایسٹ میں تو ویسے ہی چل رہی تھی جو کہ عوامی لیگ چلا رہی تھی۔ دونوں طرف سے ہم نے یہ دیکھا کہ ایوب خان صاحب کی مقبولیت بہت کم ہو گئی، اور ان کی پریزیڈنسی میں کوئی جان باقی نہیں رہی۔ تو ایوب صاحب بڑھاپے میں پہنچ چکے تھے، اور ان کی پریزیڈنسی کمزور ہو چکی تھی، جلسوں میں نعرے لگ رہے تھے ایوب کتا کے، وہ بھی سنے انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے منصب کو اب فائنلی چھوڑ دوں مارشل لاء میں 10 سے زیادہ سال انجوائے کرنے کے بعد۔ تو 1969 یعنی کہ مارچ 1969 میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی صدارت سے استعفیٰ دے رہا ہوں، اور کرنا یہ چاہیے تھا کانسٹیٹیوشنلی کہ وہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو اقتدار واپس کرتے تاکہ وہ آگے سے پھر وہ ایک انٹرم گورنمنٹ بناتے اور الیکشن کرواتے، لیکن حیران کن طور پہ انہوں نے آرمی چیف کو اپنا یہ عہدہ جو تھا وہ دے دیا، اور یحییٰ خان صاحب کو، آپ حساب لگائیے کہ ٹرانسفر آف پاور ایک ملٹری مین دوسرے ملٹری مین کو کر رہا ہے، تو شاید اس سے پہلے کوئی جمہوری حکومت نے کسی دوسری جمہوری حکومت کو اقتدار نہیں سونپا ہوگا، لیکن ایک فوجی حکومت نے ڈیلیور کر دیا اقتدار ایک اور فوجی حکومت کو۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نیشنل اسمبلی کا اسپیکر ایک بنگالی تھا۔ جانے سے پہلے ایوب صاحب اپنا ہی آئین معطل کر کے چلے گئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اس میں صدارت کی جو کرسی ہے اس میں بہت زیادہ طاقتیں ہیں، تو اگر کوئی بنگالی صدر بن گیا اس آئین کے تحت تو پھر تو ویسٹ پاکستان کی نہیں چل سکے گی، تو اسی لیے اپنے کانسٹیٹیوشن کو ہی پھاڑ کے چلے جاؤ، اور یہ وہ کر کے گئے۔ تو اس وقت تک ہم نے دیکھا کہ جو 1 یونٹ اسکیم تھی اس کے تحت پاکستان گورن ہوتا رہا، لیکن 1970 میں آ کے یحییٰ خان صاحب نے 1 یونٹ ختم کیا، LFO لے کر آئے اپنا، اور اس کے بعد انتخابات کی بات کا آغاز ہونا شروع ہوا۔ تو اب صورتحال یہ تھی کہ بھٹو صاحب کے پاس اس طرف اکثریت تھی اور اس طرف شیخ مجیب کے پاس اکثریت تھی، اور بھٹو صاحب کے پاس تو ایسٹ پاکستان میں کوئی امیدوار بھی نہیں تھا کھڑا کرنے کے لیے، نہ کیا انہوں نے۔ مجیب نے پھر ویسٹ پاکستان میں کچھ امیدوار کھڑے کیے تھے۔ تو 1970 میں یہ الیکشن ہوتا ہے، اور اس الیکشن کے اندر دھاندلی کی کوشش بھی ہوتی ہے، اور کئی جگہوں پہ irregularities بھی ہیں۔ بہت سے لوگوں میں عوام میں تاثر یہ ہے کہ بالکل شفاف تھے، نہیں بالکل شفاف نہیں تھے۔ پاکستان کے پہلے ایسے انتخابات تھے جو شاید تھوڑے سے انڈسپیوٹڈ رہے ہوں، لیکن دھاندلی کی سازش تب بھی کی جا رہی تھی جو کہ کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ وہ کس نے کی وہ آپ کو اینڈ پہ بتائیں گے، لیکن ہوا اس طرح سے کہ شیخ مجیب نے تو ایسٹ پاکستان میں بالکل ہی سویپ کر دیا، نا کوئی سیٹ چھوڑی ہی نہیں سوائے 1-2 کے۔ ادھر بھٹو صاحب کو 132 میں سے 81 سیٹیں ملیں، 81 ویسٹ پاکستان میں۔ تو اس سے اندازہ ہو گیا یحییٰ کو کہ مجھے مجیب سے ہی بات کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کے پاس جو میجورٹی ہے وہ اس میں کوئی بھی ایسی دو رائے نہیں ہے کہ اس کو ریفیوٹ کیا جا سکے۔ تو وہ پھر ڈھاکہ گئے، اور وہاں جا کے شیخ مجیب سے ان کی ملاقات ہوئی، اور یحییٰ نے کھلے عام اعلان کیا کہ شیخ مجیب از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان، پاکستان کا اگلا وزیر اعظم شیخ مجیب بنے گا۔
لیکن اس دوران بھٹو صاحب نے بھی کوئی مینڈیٹ جو ہے وہ اس کو ماننے سے انکار کیا، اور ملاقاتیں ہوتی رہیں لیکن کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکا، اور بھٹو صاحب ڈھاکہ میں ہی موجود تھے، اور وہ شام کو وہاں سے نکلے اور رات کو وہاں پہ آپریشن کا آغاز ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان صاحب کو بھیج دیا گیا تھا ایسٹرن کمانڈ کو ہیڈ کرنے کے لیے، اور پاکستان کی جو حکومت تھی یحییٰ خان صاحب کی سربراہی میں، وہ یہ پلان کر چکی تھی کہ دکھانی کھبی ہے اور مارنی سجی ہے، یعنی کہ سامنے آ کر آپ نے اگلے پرائم منسٹر کا اعلان تو کروا دیا، لیکن ساتھ ساتھ آپریشن بھی پلان کیا ہوا ہے جو کہ پیچھے سے شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس خونی آپریشن کا آغاز ہوتا ہے، جس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر مشرقی پاکستان کا علیحدہ ہونا جو تھا وہ انیویٹیبل ہو چکا تھا، اور پھر پاکستان کے ہاتھ سے چیزیں نکل چکی تھیں، کیونکہ آپ نے طاقت کا استعمال وہاں پر کیا جہاں پر بات چیت کرنے کے آخری مواقع کو استعمال کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایک انٹرویو میں اس سے فوراً پہلے شیخ مجیب نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر آپ 1956 کا آئین بھی بحال کرتے ہیں تو ہم قبول کر لیں گے۔ تو انٹرویور نے سوال کیا کہ پھر آپ کے 6 نکات کا کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے، مطلب لچک دکھا رہا تھا وہ، لیکن آپ نے طاقت کا استعمال کیا، کیونکہ جب ایک ڈکٹیٹر اوپر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے مائنڈ میں صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ کانکر دس ہل، اور اس کو بھی فتح کر لو، اس کو بھی فتح کر لو، کیونکہ وہ ڈیموکریٹ نہیں ہوتا، وہ سویلین نہیں ہوتا، اسی لیے وہ سوچ نہیں پاتا کہ بات چیت سے معاملات کیسے حل کرنے ہیں، استعمال کرتا ہے بندوق کا۔ اس آپریشن کو ہیڈ کیا جنرل امیر عبداللہ خان نیازی صاحب نے، جو کہ میاں والی سے تھے، جن کے بارے میں آج تک خان صاحب کو بھی لوگ ٹانٹ کرتے ہیں اسی نام کی وجہ سے۔ تو جنرل نیازی نے اس آپریشن کو ہیڈ کیا، اور اس میں بہت سے پروفیسرز اور اسٹوڈنٹ رہنما وہاں پر جو کہ کھلے عام ایکٹیوزم کر رہے تھے، مکتی بانی کے کچھ لوگ تھے جو کہ ایک سیپریٹسٹ موومنٹ بن چکی تھی، ان کے لوگوں کو اٹھایا گیا، اور ایک نمبر ہمارے پاس کوئی کنسنسس والا نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو مارا گیا، لیکن فورس آفیشلی استعمال کرنا شروع کر دی گئی۔ اس کے علاوہ ایئر لفٹ کر کے شیخ مجیب کو وہاں سے لے آئے، یعنی کہ گرفتار کر کے ایسٹ پاکستان کے الیکٹڈ سب سے مشہور سیاسی لیڈر کو جہاز میں بٹھا کے اریسٹ کر کے ویسٹ پاکستان لے آئے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ٹوٹل ایک وار کی سچویشن بن گئی، اور اس میں بہت سے ایسے بعد میں رپورٹس بھی آتی ہیں جس میں سویلینز کے خلاف فورس کا استعمال ہوا، اور میڈیا کے اوپر اس وقت تک کوئی رپورٹنگ نہیں ہو رہی۔ پاکستان میں جو پی ٹی وی ہے یا دیگر جو ریڈیو پاکستان ہے یا دیگر نشریات ہیں، اس میں کچھ نہیں بتایا جا رہا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، صرف یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے اپنا ایک آپریشن شروع کر دیا ہے، جس میں امن اور بحالی امن کے لیے کاوش کی جا رہی ہے، جو کہ آج تک ہوتا ہے کہ اصل خبر میڈیا سے غائب ہوتی ہے۔ تو اس دوران دیکھا یہ جاتا ہے کہ اندرا گاندھی صاحبہ جو کہ اس وقت ہندوستان کی وزیر اعظم تھیں، ان سے مکتی بانی کے لوگ بیٹھ کر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لیڈران بھی اس پاکستان کے، کیونکہ وہ ایسے نہج پہ بات پہنچ چکی ہے کہ یہاں پر کوئی نیگوسیشن نہیں ہو سکتی، تو آبویسلی جب بھی لڑائی ہوتی ہے تو آپ کا جو دشمن ہوتا ہے اس کو اگلے دوست بناتے ہیں، اور یہ بالکل نیچرل ہے، کیونکہ دنیا کا ہر ملک یہی کرتا ہے کہ جب ایک ملک کے خلاف لڑائی ہو رہی ہو تو اس کے دشمنوں کے قریب چلے جاتے ہیں، کیونکہ اسی کو فارن پالیسی مینوور کہتے ہیں۔ تو اندرا گاندھی صاحبہ نے ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ایسٹ پاکستان کو انسرکل کرنا شروع کر دیا، اور اپنی فوجیں وہاں پر ڈپلوائے کرنا شروع کر دیں، اور اسکرمشز شروع ہو گئے، یعنی کہ جو مشرقی پاکستان والا بارڈر تھا اس پر لڑائی ہلکی پھلکی شروع ہو گئی، فل سکیل وار نہیں تھی ابھی، لیکن وہاں پر مکتی بانی اور ہندوستانی فوج کے کچھ لوگ، ان کی اور پاکستان کی جو جنگی صورتحال تھی اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ اب بات یہ تھی کہ ایک طرف مکتی بانی اور ہندوستانی فوج کا گٹھ جوڑ ہو چکا تھا، اور دوسری طرف پاکستان کی فوج تھی جس کے پاس وہاں پر نہ کوئی نیول سپورٹ تھی اور نہ ایئر سپورٹ تھی۔ سب سے بڑی بات اس کی وجہ کہ آپ کے پاس ایریل روٹ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ ایک پہلے جہاز ہائی جیک ہوا تھا ہندوستان کا، اس کو پاکستان میں اتارا گیا تھا، اور اس جہاز کے ہائی جیکرز کو ملنے کے لیے اور ان کا جو ہے نا وہ حوصلہ بڑھانے کے لیے بھٹو صاحب ملنے گئے تھے۔ بعد ہندوستان کے اوپر سے پرواز کرنی تھی آپ نے، وہ تو بند ہو گئی، اور اس کی وجہ سے ایریل سپورٹ پاکستان کے پاس ہے کوئی نہیں، آپ کے پاس کوئی اتنی لمبی چوڑی ملٹری ہارڈ ویئر نہیں تھی جس کو آپ استعمال کرتے۔ تو 3 دسمبر کو یحییٰ صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب بھارت میں ڈائریکٹ حملے کرنے کا ٹائم ہو چکا ہے، تو پھر انہوں نے انڈین ایئر فیلڈز میں جو ہے وہ جا کر ایریل اٹیک کیے، اور اس کے بعد فل سکیل وار کا آغاز ہو گیا۔ اس دوران پاکستان کو امید یہ تھی کہ ہم امریکہ اور چائنا دونوں کی سپورٹ حاصل کر لیں گے، کیونکہ امریکہ چائنا کو قریب لانے کے لیے ہم نے کردار ادا کیا ہے، کیونکہ ہنری کیسنجر جو کہ فارن سیکرٹری تھا امریکہ کا، اس کا دورہ کروایا تھا چین میں پاکستان کی مدد سے۔ لیکن ہوا یہ کہ آپ نے یہ والے جو طاقت کا استعمال کیا اور جو جینوسائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے آپ وہاں پہ،
اس کے بعد آپ کو کسی بھی انٹرنیشنل پاور نے بھی سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا اور آپ اکیلے رہ گئے۔ اس دوران بھٹو صاحب کو ہم نے ایز این ایمبیسڈر اور شعلہ بیان تقریر کرنے والے کے طور پہ، ایک پاپولسٹ کے طور پہ باہر بھیجا ہوا تھا، جو کہ امریکہ میں بیٹھ کے UN کے اندر تقریریں کریں، ہمارا کیس پریزنٹ کریں، جس میں وہ ماہر تھے۔ ایک گیمکری کرنی آتی تھی نا ان کو، اور ان کو ڈیماگوگ بھی کہا تھا نکسن نے، بالکل ٹھیک۔ تو وہ اسی لیے کہا تھا کہ وہ مینوور کرنے میں یا پھر تقریر اور شعلہ بیانی میں تو استاد تھے نا، تو انہوں نے وہاں پر کاغذ پھاڑ کے ہوا میں پھینکے اور کہا کہ ویل گو بیک ٹو دا کنٹری، وی ول فائٹ۔ اور یہ کرتے ہوئے جو شاید UN دونوں کو بٹھا کے کوئی سیز فائر کروا دیتی، اس سے بھی گیا پاکستان، اور اتنا لمبا جنرل نیازی صاحب بھی نہیں لڑ سکے، جن کے سیکنڈ ورلڈ وار کے قصے اتنے مشہور تھے کہ ان کو لائن کہتے تھے کہ یہ شیر کا بچہ ہے اور یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ لیکن جا کے جناب نے جیسے ہی بات کی ہندوستانی فوج نے کہ اگر آپ سرنڈر کرتے ہیں تو آپ کو مکتی بانی کے حوالے نہیں کریں گے، جناب نے فوراً بندوق لے کے اپنی لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ کے قدموں میں رکھ دی۔ تو جنرل نیازی کے پاس اس وقت بھی تقریباً 2 سے 3 ہفتے کی فائٹنگ کیپیبلٹی موجود تھی، جس میں یہ امید تھی کہ شاید اس دوران کوئی انٹرنیشنل میڈیشن ہو جائے اور سیز فائر ہو جاتا، لیکن جنرل نیازی نے 2 منٹ نہیں لگائے اور سرنڈر کر دیا وہاں پہ۔ اور ایون کہ جنرل جگجیت سنگھ جو تھے ان کو انہوں نے وہاں پر گارڈ آف آنر بھی دے دیا۔ تو اس کے بعد بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آ گیا، اور شیخ مجیب جو کہ جڑاں والا روڈ پہ فیصل آباد میں موجود ایک جیل کے اندر قید تھے، ان کو وہاں سے جنوری 1972 میں چھوڑ دیا گیا۔ وہ وہاں سے لندن گئے اور وہاں سے وہ اپنے ملک بنگلہ دیش میں لینڈ کیے، جہاں پر لاکھوں کروڑوں عوام ان کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ تو اس دوران بھٹو صاحب کو بھی کہا گیا کہ بڑی تقاریر آپ نے کر لی ہیں، بڑی فلمیں چلا لی ہیں، اب آپ واپس آ جائیں۔ تو UN سے بھٹو صاحب واپس آ گئے، اور پاکستان کے پہلے سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر CMLA بن گئے۔ تاریخ رقم کر دی بھٹو صاحب نے۔ تو اس کے بعد میں بھٹو صاحب نے ایز اے پرائم منسٹر حلف اٹھایا، اور الیکشن کی بیسس پہ تو وہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی کوئی کنسنسس نہیں تھا ایسا کہ کوئی اور ان کے خلاف ہو سکتا ہے، اسی لیے وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ اس دوران 90,000 پاکستانی قیدی ہندوستان کی جیلوں میں پڑے ہوئے تھے، جس میں فوج کے ساتھ ساتھ سویلین لوگ بھی تھے، اور ان میں فوجی کتنے تھے اس کا ایکچول نمبر تو نہیں ہے، لیکن تقریباً ٹوٹل 90,000 لوگ قید تھے ہندوستانی جیلوں کے اندر، جو کہ بعد میں شملہ اگریمنٹ سے بھٹو صاحب نے 1972 کے وسط میں وہاں سے رہا کروا لیے، جو کہ بڑی کامیابی تھی۔ تو بہت سے فوجیوں کو پاکستان واپس لانے میں کردار تھا بھٹو صاحب کا، اور یہ وہی بھٹو صاحب ہیں جن کو اس 1972 کے 5 سال بعد ضیاء صاحب نے مارشل لا لگا کے لٹکا دیا۔ بھٹو صاحب نے اس کے بعد وعدہ کیا قوم سے کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کرواؤں گا کہ اس میں کس کا قصور ہے کہ پاکستان کو ایسی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، ایسی شرمندگی ہوئی ہے کہ ہمارا آدھا ملک ٹوٹ گیا ہے اور ہزاروں لوگ مرے ہیں، اور اس کے بعد ہماری فوج کو پسپائی ہوئی ہے۔ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنایا گیا جس کی سربراہی جسٹس حمود الرحمان کر رہے تھے، اور اس میں 3 سے 4 جج اور بھی تھے، اور اس کی رپورٹ 2 حصوں میں سامنے آئی، پہلی 1972 میں، دوسری 74 میں۔ اور اس رپورٹ کے اندر جو انکشافات تھے اس کو دبا دیا گیا، بھٹو صاحب نے بھی اس کو پبلک نہیں کروایا جو کہ ہونا چاہیے تھا، لیکن بڑے عرصے بعد وہ رپورٹ سامنے آئی، اور اس میں جو حقائق ہیں وہ آپ سب کو اس رپورٹ کی تفصیل کھول کے پڑھنے چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب کالج کا ایک اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے اس رپورٹ کا پہلی مرتبہ سنا، اور میں نے آن لائن اس کو تلاش کر کے پڑھا، اور مجھے اتنی شرمندگی ہوئی جس کو میں آج تک نہیں بھولتا، کیونکہ اس سے پہلے میں ایک ایسا پیٹریٹ تھا جو کہ اپنے ملک کے لیے جو محسوس کرتا تھا وہ انڈسپیوٹڈ تھا، لیکن حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھنے کے بعد میں آج تک نہیں بھولا کہ کسی بھی چیز کو انڈسپیوٹڈ وے میں پسند کرنا آپ کی انٹلیکٹ سے ناانصافی ہے، ہمیشہ ایک سکیپٹک کی آنکھ سے دیکھنا چاہیے ان چیزوں کو۔ تو اس رپورٹ کے اندر تو حیران کن انکشافات ہیں، جس میں جنرل نیازی کے اوپر پان کا پتہ وہاں سے اسمگل کرنے کا الزام ہے، بینک لوٹنے کا الزام ہے۔ اس کے علاوہ ایسے بیانات ہیں جنرل راؤ فرمان علی صاحب کے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جنرل نیازی کو بتایا راشن ختم ہو گیا، انہوں نے کہا کہ وہاں پر موجود نہیں ہیں کوئی بھیڑ بکریاں، چھینو ان سے، کاٹو کھاؤ ان کو، ہم ایسے ہی کرتے تھے دوسری جنگ عظیم کے اندر۔ اس کے علاوہ کیا کیا بتائیں آپ کو، ایسے بھی حقائق ہیں جو کہ شاید بولنا الاؤ نہ ہو، لیکن جیفری ڈیوس ایک ڈاکٹر تھے آسٹریلین جن کو UN نے بلایا تھا ڈھاکہ میں، کیونکہ بہت سی ایسی خواتین تھے جن کے ابارشن کروانے تھے، تو وہ لاکھوں میں وہ نمبر دیتے ہیں جن کے ابارشن ہوئے تھے وہاں پہ۔ اب اس نمبر میں ایگزیجریشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں جو کہ جنرل خادم حسین کی تھی، جس میں جو کہ اس جنگ میں شریک تھے۔ کتاب کا نام ہے اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری،
اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ جنرل نیازی نے ایک ملٹری بریفنگ کے اندر یہ کہا کہ میں ان بنگالیوں کی نسل بدل دوں گا، اور یہ سن کے ایک بنگالی افسر تھے جو کہ واحد افسر تھے ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کے اندر اس وقت پاکستان کے، انہوں نے باتھ روم میں جا کے اپنے سر میں گولی مار کر خودکشی کر لی۔ تو اس رپورٹ کے اندر اگر دیکھا جائے تو جنرل نیازی، راؤ فرمان علی اور دیگر جو کچھ جرنیل تھے ان کے اوپر اسمگلنگ کے الزام لگے۔ اس کے علاوہ کارروائی کا الزام، یعنی کہ کورٹ مارشل کا جو ریکمنڈیشن تھی وہ دی گئی کہ 6 افسران کے خلاف کورٹ مارشل کیا جائے۔ اس کے علاوہ 9 جرنیلوں کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی تاکہ ان کی مراعات وغیرہ چھین لی جائیں، کیونکہ انہوں نے بھی نیگیٹو کردار ادا کیا، اور اس طرح سے تقریباً 15 جرنیلوں کے نام اس میں شامل تھے جن کے خلاف کارروائی کی سفارش ہوئی، لیکن یہ رپورٹ ہی سامنے نہیں آئی، اور اس میں کسی بھی سویلین کا سوائے ایک کے میرا خیال ہے کوئی نام نہیں تھا۔ اور ان جرنیلوں کے اندر جنرل غلام عمر بھی شامل تھے، اسد عمر صاحب اور زبیر عمر صاحب کے والد صاحب، جن پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے کچھ پیسے 1970 کا الیکشن کی جو رزلٹ ہیں اس کو تبدیل کرنے کے لیے سیاستدانوں میں بانٹے تھے، مینوور مینیپولیٹ کرنے کے لیے، لیکن وہ ہو بھی نہیں سکا اور جناب نے کوشش بھی کر لی تھی اپنی۔ تو جناب یہ سارا قصہ تھا، اس میں بہت سے حقائق اور بھی ہوں گے، لیکن ایک سبق سیکھنے کو یہ تھا کہ جب آپ مینڈیٹ کو سپریس کرتے ہیں طاقت سے اور بیلٹ کے خلاف بندوق کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے خلاف ایسی انقلابی تحریک چل سکتی ہیں جس میں پورے کے پورے خطے آپ سے علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ اور اس سے سبق یہ سیکھنا تھا کہ دوبارہ سے حمود الرحمن کمیشن کی ریکمنڈیشنز کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سیاست میں فوجی مداخلت نے سب برباد کر دیا۔ اگر ایسا ہوتا رہا تو پاکستان کو نقصان پہنچتا رہے گا، اور آپ نے یہ ساری صورتحال میں ایکسپلائٹیشن دیکھی، ریسورسز وہاں پر انجسٹ طریقے سے نکال کے یہاں پر لگا لینا، جو کہ ہم دیگر صوبوں سے اب بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دیکھا کہ ان کے مینڈیٹ کو رسپیکٹ نہ کرنا، وہاں پر جو ہے وہ اوورلی ملٹری پریزنس رکھنا، اس نے پاکستان کو ایسا نقصان پہنچایا جو ناقابل تلافی تھا۔ لیکن اس سے سبق یہ سیکھا کہ ابھی ریسنٹلی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اس بات کو کہ جنرل باجوہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ایسٹ پاکستان کا فیلئر ایک سیاسی فیلئر تھا۔ حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ کے اندر تقریباً 20 جرنیلوں کے نام ہیں جن کے خلاف کارروائی کا حکم ہے، لیکن فیلئر سیاسی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سبق نہیں سیکھ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج تک جو ایٹراسٹیز کمٹ کی ہیں اس کو اکنالج نہیں کرتے، اور اگر جرمن چانسلر آسٹوٹس میں جا کے جہاں پر ڈیتھ کیمپ بنائے تھے نازیز نے، وہاں پر گھٹنوں پہ بیٹھ کے معافی مانگ سکتا ہے، تو آپ بھی اکنالج کر سکتے ہیں جو مشرف صاحب نے کیا۔ اور مشرف صاحب گئے وہاں پر اور انہوں نے معذرت بھی کی، لیکن وہ آفیشیل نہیں ہو سکی، بہرحال ایک اکنالجمنٹ تھی، کیونکہ وہ وہاں پہ جو یادگار شہداء تھی بنگلہ دیش میں ادھر گئے تھے ڈھاکہ کے اندر۔ تو اس سے سبق یہ لینا چاہیے تھا کہ آئندہ سے پاکستان کی جو ریاست تھی وہ اپنا انفلوئنس کم کرتی، اور 18ویں ترمیم آپ نے ایونچولی کی، لیکن اس کو بھی ریورس کرنے کی آج پاکستان میں باتیں ہو رہی ہیں، اور آج پھر سے صدارتی نظام کے حامی ابھر کے سامنے آ گئے ہیں، عمران خان صاحب کی شکل میں، یا پھر اس سے پہلے کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، اس سے پہلے والی پالیسیز کو جو پرسو کر رہی تھی اس کی شکل میں۔ تو اگر آپ نے سبق سیکھنا ہے تو وہ سبق یہ ہے کہ جمہور کو رسپیکٹ کریں، مینڈیٹ کو رسپیکٹ کریں، جہاں کی دولت ہے وہاں لگانے دیں، ڈیولپمنٹ کے اندر بائسڈ مت ہوں، اور کوئی ریشل سپیریورٹی اسرٹ مت کریں، ادروائز یہ پاکستان جو کہ بچا ہے یہ مزید ٹکڑوں میں بٹ سکتا ہے۔ تھینک یو۔